اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃً و سلاماً علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود استغاثہ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں۔ نہ صرف ثواب ہے بلکہ دل میں کوئی تمنا رکھ کے پڑھیں تو اللہ پاک بہت جلد اپنے نبی کے صدقے جو ہے نا وہ ہماری خواہش پوری کر دیتے ہیں جو ہمارے حق میں اچھی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد اعوان۔ بہت ساری لوگ جو ہیں کر رہے ہیں، صحافی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کو خبریں شیئر کرتے رہتے ہیں، کوئی ہمارے پاس اچھی چیز ہو ہم اس پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں نے سوچا، میں نے سمجھا یا میری ٹیم نے یہ جو ہے ایک پلاننگ کی کہ کیوں نہ ہم اپنے جو ہمارا سبسکرائبر ہیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے جو مہربان ہیں، ان کو ایک نئی چیز دی جائے۔ اس حوالے سے ہم نے پاکستان کے جو ہے علاقے ان کی آپ کو بیٹھے بیٹھے سیر کرانے کا پروگرام بنایا۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، مسلمانوں کے لیے بنا اور انصاف کے لیے بنا، اللہ اور اس کے رسول کے صدقے محرم میں اس میں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ جو ہے ہمیں آزادی نصیب کی۔ یہاں پہ بہت قربانیاں تھیں۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا دارالحکومت جو ہے، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، اپنے اصل ٹاپک پہ آؤں گا۔ پاکستان کا دارالحکومت کراچی تھا، دارالخلافہ، یعنی کہ پورے امور سلطنت کے جتنے بھی دفاتر تھے وہ کراچی میں تھے۔ کراچی میں دفاتر چلتے رہے لیکن معیشت اور کچھ معمولی جو ہے معمول سے زیادہ آبادی اور بہت زیادہ وہاں پہ رش اور دیگر معاملات کی وجہ سے 1958 میں 1958 میں اس وقت صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان، جن کو ہم کہتے ہیں فیلڈ مارشل، وہ ان کا دور تھا۔ انہوں نے تجویز کیا کہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ دو جگہوں کا انتخاب کیا گیا، ایک مقام اس وقت جو ہے وہ ڈسٹرکٹ خوشاب کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہے جورا آباد، اور دوسری جگہ تھی اسلام آباد۔ اسلام آباد فائنل ہوا۔ اسلام آباد جو ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو دلچسپ و عجیب باتیں بتائیں گے، اور آپ جب آپ میری یہ بات سنیں گے تو آپ کے یقیناً اذہان میں ایک چیز جو ہے وہ ایک فلم کی طرح چلے گی۔ اسلام آباد کیا ہے؟ اسلام آباد، اسلام جیسے لفظ ہے، اسلام اردو کا لفظ ہے، اس کا مطلب اسلام یعنی مذہب سے، اور آباد فارسی کا لفظ ہے، اسے شہر کہہ سکتے ہیں یا قابل کاشت جگہ کہہ سکتے ہیں، آباد اس کو کہتے ہیں۔ اسلام آباد یعنی کہ اسلام والے لوگوں کا یا اسلام کا شہر اس کو کہہ سکتے ہیں۔ 1958 میں جب صدر پاکستان فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے اس کا پروگرام دیا تو راولپنڈی کے پاس یہ جگہ تھی اور اس کا جو ہے انتخاب کیا گیا۔ کچھ جگہ جو ہے وہ لی گئی خیبر پختونخوا سے اور کچھ جگہ پنجاب سے لی گئی، اور اس طرح یہ شہر جو ہے یہ مرز وجود میں آیا۔ لیکن 1958 سے جو ہے 1960 تک یہ دارالحکومت کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پہ راولپنڈی شہر میں منتقل کر دیا گیا، یعنی کہ ہمارے امور سلطنت کے جو دفاتر تھے وہ راولپنڈی میں تھے۔ اس کے بعد جو ہے 1960 میں اسلام آباد میں ترقیاتی کاموں کا آغاز ہوا۔ شہر کی طرز تعمیر جو ہے، یعنی کہ اس کو تعمیر کرنے کے لیے، یہ بھی آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ کرتا چلو کہ یہ یونان کا جو شہری منصوبہ ساز تھا، یعنی کہ شہر بنانے کے لیے جو بتاتا تھا یا وہاں پہ جو ایک کمپنی کام کرتی تھی، اس کا ایک جو ہے اس کا نام تھا کانسٹنٹینس ایفستولس ڈوکسٹ، یہ اس کا نام تھا، اور اس بندے نے یہ اسلام آباد شہر کا منصوبہ پایا تکمیل تک کیا۔ اس نے اس شہر کو 8 زونز میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ اس کے 8 علاقے بنائے، ان میں انتظامی تھا، ڈپلومیٹک انکلیو تھے، رہائشی علاقہ تھا، تعلیمی اور صنعتی علاقے، اس طرح مطلب اس نے مختلف 8 زون اس کو بنانے کے بعد اس کو جو ہے وہ مکمل ایک اس کا سٹرکچر کھڑا کر دیا۔ 1968 میں 1968 میں یعنی 1968 میں باقاعدہ جو ہے دارالحکومت جو ہے اسلام آباد میں اس کے دفاتر منتقل کر دیے گئے، اور امور سلطنت جو ہے پاکستان کے وہ اسلام آباد سے چلنے شروع۔ اب اسلام آباد جو ہے اس میں جو زندگی ہے، صاف ستھری زندگی،
اور اس حوالے سے ہمارا اسلام آباد جو ہے وہ ایک صاف ستھرا شہر ہے، ہریالی ہریالی ہے، اور ہزاروں کے حساب سے جو کیمرے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں CFCT کے، ابھی CCTV لگے ہوئے ہیں، حفاظتی لحاظ سے بھی یہ بہت محفوظ علاقہ ہے، اور اس میں جو ہے بڑے اچھے اچھے مقامات بھی ہیں اور پہاڑ بھی ہیں، بڑا ایک خوبصورت، یعنی کہ ایک بندہ یہاں پہ جب آتے ہیں غیر ملکی لوگ تو وہ اس کی جو سیر انگیزی ہیں اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو مشہور جو جگہ ہیں، جو مطلب پارکس آپ کو کہہ سکتے ہیں، یہ تفریح مقامات کہہ سکتے ہیں، اس میں جو ہے نیشنل پارک ہے اور شکر پڑیا ہے، اس کے علاوہ جنگلات ہیں، یہ مطلب کچھ وہاں پہ ٹریلز بنی ہوئی ہیں، اس طرح کا مطلب یہ بہت ایک جو ہے سیر و سیاحت والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی، گھومنے پھرنے کے لیے بھی بڑا اچھا شہر ہے۔ یہ اس شہر کو ترا امتیاز حاصل ہے کہ اس نے کئی قومی، یعنی کہ قومی سطح کے بہت بڑے اور بین الاقوامی جو اجلاس ہیں وہ ان کی میزبانی بھی اس شہر کے حصے میں آئی ہے۔ اب جو اس میں اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، جس میں دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں 5ویں مسجد جو ہے وہ فیصل مسجد ہے، وہ بھی اسلام آباد میں ہے۔ پاکستان مونومنٹ ہے اور ڈیموکریسی اسکوائر بھی جو ہے یہ عام مقامات میں شامل ہیں۔ اب اس میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جیسے کسی چیز کا نام رکھا جاتا ہے، اور اس کا جو نام ہے وہ میرا خیال ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اسلام آباد کا نام جو ہے وہ کس نے رکھا تھا۔ اسلام آباد کہ جیسے ہی آتا ہے تو اس آدمی کا نام جو ہے، اس شخصیت کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قاضی عبدالرحمن امرتسری جو ہیں، یہ عارف والا تحصیل ہے سائیوال کی، وہاں پہ اسکول ٹیچر تھے۔ یہ انہوں نے نام تجویز کیا تھا جو اس وقت حکمرانوں کو، اہل اقتدار کو پسند آیا، اور اس کا نام اسلام آباد رکھا گیا۔ اسلام آباد میں بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، تقریباً 20 کے قریب یونیورسٹیاں ہیں، جن میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، وفاقی اردو یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی جو ہیں وہ بہت قابل ذکر ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد کا مطلب اسلام کا شہر ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ زیادہ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں اور زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے۔ یہ شہر آج کا نہیں ہے، اس علاقے کی جو تہذیب ہے وہ بہت سارے مطلب پرانی اور بڑی کہانیوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ اس کی جو تاریخی پس منظر ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد ایشیا میں انسانی آبادکاری کے ابتدائی علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے۔ اس کی گواہی دریائے سواں، یہاں سے ایک دریا گزرتا ہے، اس کو دریا سواں کہتے ہیں۔ دریا سواں سے برآمد ہونے والے وہ پتھر ہیں جو برفانی دور میں انسانوں کی ابتدائی آبادکاری میں کام آتے تھے، اور یہ وہ آبادکاری کی کوششیں جب ہوتی تھی تو وہ پتھر استعمال کیے جاتے تھے۔ اس سے لگتا ہے کہ یہ بہت پرانا ہے۔ اسلام آباد پنجاب کے شمالی علاقے پٹھوار کے سطح مرتفع پر واقع ہے۔ مٹی کے برتن اور برتنوں کی اشیا بھی اس کے کھدائی میں اور اس کے ارد گرد سے ملی ہیں آثار قدیمہ والوں کو، جو اسلام آباد کو تاریخ کا پرانا حصہ سمجھنے میں ہمیں مدد دیتی ہیں۔ تاریخ کے بڑے بڑے حکمران، یعنی کہ بڑے نامور لوگ جو تھے جنہوں نے دنیا میں بڑا نام کمایا ہے، جن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاریخ کے بڑے بڑے حکمرانوں نے جب بر صغیر میں اپنی فتوحات کی دھاگ بٹھانے کے لیے پاک و ہند پر حملے کیے تو اسی علاقے کو عبور کیا۔ ان بڑے ناموں میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ ظہیر الدین بابر کا ہے، چنگیز خان کا ہے، تیمور کا ہے اور احمد شاہ درانی کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب بھی بر صغیر پاک و ہند پہ حملہ کیا انہوں نے اس علاقے کو عبور کیا۔ وفاقی محکمہ آثار قدیمہ 2015-16 میں بجٹ میں وفاقی جو ہے ہمارا لوک ورثے کا جو ہے آثار قدیمہ کا جو محکمہ ہے، اس کو بجٹ میں کچھ فنڈ دیا گیا۔ اس فنڈ کے جو استعمال سے کھدائی کی گئی اور کچھ مقامات پر کھدائی کی، جس کے نتیجے میں شاہ علی دتا کی غاروں کے قریب بان فقیرہ میں بدھسٹ
اسٹوپا کی باقیات کا پتہ چلا، یعنی کہ بدھ مذہب جو ہے اس کی باقیات بھی یہاں پہ ملی ہیں۔ یہ باقیات 2 سے 5ویں صدی عیسوی تک کی تاریخ کے نشانات بتاتی ہیں۔ اندازہ کر لیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ کتنا پرانا ہے اور اس کی آبادی کتنی پرانی ہے۔ اسلام آباد 10ویں صدی عیسوی سے لے کر جدید دور تک جو ابھی ہمارا اس کا جو حیت ہے، جو حلیہ ہے، جو آبادی ہے، بہت ساری تہذیبوں اور فن تعمیر پر قائم ہے۔ کون کون سی؟ 10ویں صدی عیسوی کی۔ اس شہر کے تاریخی نشانات جو ہیں وہ ہندو تہذیب کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ 16ویں صدی میں آباد ہونے والا گاؤں سید پور بھی اسی شہر کا، اسلام آباد کا حصہ ہے۔ سید پور جو ہے وہ ہندوؤں کا مقدس مقام بھی ہے۔ یہاں ایک مندر ہے جہاں ہندو مغل کمانڈر پوجا کیا کرتے تھے، وہ مندر آج بھی ہے۔ دنیا بھر میں مشہور اللہ کے ولی بری سرکار یعنی کہ بری امام کا مزار بھی اسلام آباد میں ہی واقع ہے۔ بری سرکار جو ہے یہ ساری میں آپ کو اسلام آباد کی جب میں سیر کراؤں گا، یعنی کہ میں پروگرام کیا کروں گا، تو بری سرکار کے جو ہے ان کی جو حیات ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ نورپور سیداں اور شورپور سیداں والا کیا معاملہ ہے اور کہاں کہاں انہوں نے عبادت کی۔ لیکن تاریخ کے اور کھنگالنے سے پتہ چلتا ہے کہ بری سرکار کا مزار مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا تھا۔ بری سرکار کا مزار آج سے کچھ عرصہ پہلے تک 10-15 سال پہلے چلے جائیں، باقی جو وہاں پہ سطح زمین ہے اس سے نیچی جگہ پہ بنا ہوا تھا اور کوئی خاص جو ہے وہاں پہ ترقی نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہاں پہ جو نذرانے اکٹھے ہوتے ہیں گورنمنٹ کافی اس سے کھاتی ہے، لیکن مزار اور اس کے آنے والے جو یہاں پہ زائرین تھے ان پہ کبھی کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا گیا۔ ابھی جدید مزار کی تعمیر کی گئی ہے اور کافی ساری جو زائرین ہیں ان کو سہولتیں بھی دی گئی ہیں، تو اس کے ابھی انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ ویڈیو کے ساتھ شیئر کروائیں گے۔ لیکن آج کا میں پروگرام اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ ہم پہنچے کہاں پہ ہیں، بری سرکار کے مزار تک پہنچے ہیں، اور آگے چل کے آئندہ پروگرام میں آپ کو انشاءاللہ اسلام آباد کے اور بھی بہت ساری باتیں بتاؤں گا، اور اسلام آباد سے وابستہ جو ہیں ہستیاں اور معاملات جو ہیں ان کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ جزاک اللہ، دیکھتے رہیے اور انتظار کریں انشاءاللہ میرے اگلے پروگرام کا۔ بہت شکریہ۔